अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी जनाब ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप लोग की खैरियत चाहते हो तो आज है जनाब 1 जनवरी कनाडा के अंदर। तो सभी को मेरी जानिब से हैप्पी न्यू ईयर, और न्यू ईयर सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी जनाब ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो काफ़ी अरसे से मैं लिखा नहीं रही थी, और इसलिए कोई स्टोरी मेरी आप लोगों के सामने नहीं आ सकी। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं न्यू ईयर के आगाज़ पर अपनी स्टोरीज़ लिखने का सिलसिला फिर से शुरू करूं। तो मैंने आज जो है एक स्टोरी लिखी है आप लोगों के लिए, और वो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों की खिदमत में। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करें, थम्स अप दें। और चलिए कुछ भी बोलने से पहले अपनी स्टोरी का आगाज़ करते हैं। तो स्टोरी का नाम है सिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कनाडा की दिसंबर का वाक़या है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी थी। और जूली जो है वो अपने जॉब से आने के बाद उसका दिल घबराता था, तो वो आउटिंग पे जाती थी रोज़ाना। उसका एक ही स्पॉट था, यहाँ से कुछ दूर, उसके घर से कुछ दूर एक जगह थी जहाँ पे वो ड्राइव के ज़रिए पहुँचती थी, और वहाँ पे बैठ के वो फ्राइज़ और मुख्तलिफ़ चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होती थी। और वो आते जाते लोगों को देखती रहती थी। वो बहुत तन्हा थी अपनी लाइफ में, और उसका कोई था नहीं, और वो अकेली थी, और ना ही उसका कोई फ्रेंड था, और ना ही उसका कोई और था, जिसकी वजह से इस इलाके में, जिसकी वजह से वो बहुत तन्हाई महसूस करती थी। तो जॉब से आने के बाद वो आउटिंग पे निकल जाती थी। तो यहाँ पर वो इसका फेवरेट प्लेस था, यहाँ पर वो आके बहुत खुशी महसूस करती थी। तो वो रोज़ाना वहाँ आके फ्रेंच फ्राइज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से लुत्फ़अंदोज़ होती थी। एक काफ़ी अर्से से वो नोट कर रही थी कि एक लड़का उसको मुसलसल देखता रहता था, लेकिन उसने उसको इग्नोर करा। लेकिन आज तो हद ही हो गई, वो कुछ कर रही थी नीचे झुककर कि एकदम से उसे हेलो की बात आई। उसने डर के पूछा कौन? तो उसने कहा जी मैं उसने कहा आप कौन? तो उसने कहा जी मेरा नाम टॉम है, और मैं यहीं पर रहता हूँ, कुछ दूर, थोड़ी सी दूर मैं यहाँ पर रहता हूँ। तो मैं आपको रोज़ देखता हूँ, आप आती हैं यहाँ पर और अकेले बैठती हैं, आते जाते लोगों को देखती हैं, और फिर वापस चली जाती हैं। तो क्या मैं आपसे फ्रेंडशिप कर सकता हूँ? तो उसने कहा कि मैं ऐसे अननोन लोगों से दोस्ती नहीं करती। तो उसने कहा कि आप मुझे काफ़ी अरसे से देख ही रही हैं, मैं ऐसा कोई गलत लड़का नहीं हूँ, आप मुझसे दोस्ती कर लें और मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। उसने कहा चले ठीक है। तो उसने आगे हाथ बढ़ाया कि फ्रेंड्स, तो उसने कहा जी सही है। इस तरह वो बातें करते रहे। उसको उसकी गैदरिंग में काफ़ी मज़ा आया। उसने बताया कि मैं एक मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ, और मैं यहीं पर रहता हूँ अकेला, और मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं है। मैं भी यहाँ पे अपना दिल बहलाने के लिए आता हूँ, मैं भी मुख्तलिफ़ लोगों को देखता रहता हूँ। तो मेरी भी नेचर आपकी नेचर से काफ़ी मिलती जुलती है, इस वजह से मैंने भी आपको चूज़ किया। इस तरह उन दोनों की दोस्ती काफ़ी हद तक बढ़ गई, और वो रोज़ाना उससे आकर मिलने लगी, मुख्तलिफ़ जगहों पे वो मिलने जुलने लगे। उनकी मोहब्बत जो है वो काफ़ी आगे हद तक पहुंच चुकी थी। वो उससे जब भी शादी का बोलती, वो उसे टाल जाता कि अभी नहीं, अभी नहीं। और वो ये समझती कि शायद वो अभी नहीं इस बंधन में बनना चाहता, अभी और बातें करना चाहता है। इसी तरीके से काफ़ी अरसा गुज़र गया। कुछ अरसे के बाद वो बहुत कम मिलने जुलने लगा उससे, और फ़ोन पे भी वो बात नहीं करता था ज़्यादा। जब भी वो उससे बोलती क्या बात है, तो वो बहाना कर देता, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है, और मैं थका हुआ हूँ इसलिए अब मैं सो रहा हूँ, और ये वो इस तरह की बातें वो करने लग गया। और जब भी वो उससे मिलती उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, और वो कहता कि मुझे नींद आ रही है, अब मैं जा रहा हूँ। और वो फिर सोने का बहाना करके उससे चला जाता। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो घंटों बैठ के रोती रहती कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, और ये क्यों मुझसे जो है बात नहीं कर रहा है। तो फिर उसने फ़ैसला किया कि उसको एक डिटेक्टिव हायर करना चाहिए, जो इसका सारी इन्फॉर्मेशन निकाले कि ये करता क्या है। तो इस तरह उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव का इंतज़ाम किया, और उसके पीछे लगाया कि ये जो लड़का है ये करता क्या है, और क्यों मुझसे इतना मिलना जुलना कम हो गया है, और हर वक्त ये सोने का बहाना, कभी किसी चीज़ का बहाना करने लग गया है। तो प्राइवेट डिटेक्टिव ने 2 ही दिन में सारी हिस्ट्री लाकर उसके सामने रख दी कि ये जो है मुख्तलिफ़ लड़कियों से मिलता है, और
اس کی ایک نہیں تم ہی نہیں ہو، کافی زیادہ گرل فرینڈ ہیں اور جن سے اس کے ریلیشن شپ میں بھی ہے کئی سے، تو یہ ریلیشن شپ میں بھی ہے اور یہ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ اس کو جب یہ پتہ چلا تو وہ شوق میں آ گئی اور اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا نکلے گا۔ اس کو اس ڈیٹیکٹیو نے ود تصویروں کے پروف لا کے دیے تھے مختلف لڑکیوں کے ساتھ ہوٹل کے روم میں جاتے ہوئے اور مختلف جگہوں سے نکلتے ہوئے، تو اس نے جب اس کے سامنے یہ سارے فوٹوگراف رکھے اور اس کو بتایا تو وہ حیران رہ گیا اور اس سے کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ پھر اس نے وہ سٹی چھوڑ دیا اور اس کا محبت پر سے بالکل اعتبار ختم ہو گیا تھا کہ محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ گھنٹوں اکیلے بیٹھ کے روتی رہتی اور اسے یاد کرتی رہتی کہ اس نے کتنے وعدے کیے تھے اور وہ ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں، وہ یہی سوچتی رہتی اور اپنے اللہ تعالیٰ سے گلہ کرتی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں نے اس سے اتنی سچی محبت کری تھی اور اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اسی طریقے سے وہ روزانہ ایک پارک میں آ کے روتی رہتی بیٹھ کے خاموشی سے اور در در لوگوں کو دیکھتی رہتی۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے کہ ایک لڑکی اس کے قریب آ کر بولی، ایکسکیوز می، کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا جی بولیے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو دیکھتی ہوں، آپ روزانہ آ کے یہاں پر گھنٹوں بیٹھی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں، کیا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کہا بالکل آپ مجھے اپنی بہن کی طرح سمجھیں، آپ مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کر سکتی ہیں، جو بھی بات ہے آپ مجھے بتائیں، جو بھی کوئی مسئلہ ہوگا میں آپ کا سالو کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو اس طریقے سے اس دونوں کی دوستی ہو گئی۔ پھر اس نے سارا ماجرا اس کو بتایا۔ اس نے کہا سو سیڈ، مجھے آپ کی سٹوری سن کر بہت ہی صدمہ ہوا اور آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، اگر آپ سمجھیں تو میں اپنے بھائی کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہوں بہت عرصے سے، مجھے آپ بہت اچھی لگی اس لیے میں نے آپ سے آ کر بات کری، اگر آپ برا نہ مانیں تو میرے گھر چلیں اور میری فیملی سے ملنے، شاید آپ کو پسند آ جائے۔ اس نے تھوڑے سے جھجک کے بعد اس کی انویٹیشن کو قبول کر لیا اور وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ گھر تھا کیا محل، پورے گھر کو سجایا گیا تھا اس کے آمد کے لیے، اور اس کی آمد پر ایک جشن سا تھا ان کے گھر میں۔ اور پھر اس نے اپنی ماں سے، اپنی دادی سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، سب سے ملوایا۔ پھر اس شخص کا انتظار اس شخص سے ملوایا گیا جس کے رشتے کے لیے بات ہو رہی تھی۔ وہ اس کی کیا پرسنالٹی تھی، وہ ایسا ہینڈسم بندہ تھا، اس کو دیکھ کر وہ کھو سی گئی۔ اور انہوں نے بتایا کہ ہم اس کے لیے تمہیں پسند کرا ہے، کیا تمہیں ہمارا بیٹا پسند ہے؟ اس نے کہا میں ابھی نہیں بتا سکتی، میں سوچ کے بتاؤں گی۔ انہوں نے کہا جی تمہیں اختیار ہے، تم جتنے دن بھی چاہو لے سکتی ہو، اور یہ لو اس کا نمبر، تم جو چاہو اس سے پوچھ سکتی ہو، اس سے بات کر سکتی ہو، ہم تمہیں پرومس کرتے ہیں کہ ہم تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ اس طریقے سے وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرنا شروع ہو گئے۔ اس کی نیچر بہت اچھی تھی اور وہ بہت پولائٹ تھا اور بہت زیادہ سینسیٹیو بھی تھا۔ اس کو اس کے دکھ کا سن کر بہت شوق لگا تھا اور وہ اس سے بہت ہمدردی کا اظہار کرتا تھا، اور اسے دیکھ کر وہ حیران رہ جاتی کہ کچھ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اتنا اچھا بیہیو کرتے ہیں کسی کے ساتھ۔ اور اس نے پھر وہ دن بھی آیا جب اس نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، اور پھر وہ ایک جشن سا منایا گیا کہ واہ بھئی ہاں کر دی گئی، ہاں کر دی گئی۔ نیل اس کی زندگی میں جب آیا تھا تو اس نے بہت زیادہ اس کی زندگی میں پازیٹیو چینج آیا اور اس نے خوش رہنا شروع کر دیا، اور وہ ہنستی مسکراتی رہتی تھی ہر وقت، اس کا رونا چھوڑ دیا تھا۔ اور وہ دن بھی آیا جب وہ دلہن بن کر ان کے گھر میں آ گئی، اور اس کا روم تھا کہ جہازی سائز کا بیڈ رکھا ہوا تھا، ہر چیز انہوں نے دی تھی اس کو اور اس سے کچھ بھی نہیں مانگا تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی کہ نیل کمرے میں داخل ہوا اور اس نے اس کا استقبال کیا، اور اس کے لیے اس نے ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں رکھا کہ یہ لو، یہ تمہاری منہ دکھائی ہے۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ دیکھو تم پہلے کھول کے۔ اس نے جب دیکھا تو اس کا ایک بہت ہی اچھے علاقے میں اس کو ایک گھر گفٹ دیا تھا اس نے کہ یہ تمہارے نام میں آج کرتا ہوں، اس میں اب ہم آج سے اس گھر میں رہیں گے۔ وہ یہ سن کر پھولے نہیں سما رہی تھی اور وہ اتنی زیادہ ہیپی ہو گئی تھی، اور پھر اس نے اس کو اتنی اچھی اچھی باتیں کری جس سے وہ بہت زیادہ سیٹسفائی ہو گئی تھی، اور آج وہ
ان کی شادی کو 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، ان کا ایک بیٹا بھی ہے اور وہ دونوں بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ کبھی بھی ایسے راہ چلتے ہوئے لوگوں سے جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے اور ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے کسی پر بھی، کیونکہ کوئی بھی ٹرسٹ کے لائق نہیں ہوتا۔ تو میری یہی رائے ہے لڑکیوں کے کیسے لوگوں سے بچیں اور ورنہ اپنے آپ کو دکھ میں نہ ڈالیں۔ اور اس طریقے سے میں آج بہت ہیپی ہوں نیل کے ساتھ، اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے اس کو اس چیز کا صلہ مل گیا تھا جو اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، اس کو اس کا صلہ مل گیا تھا اور وہ اب بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو میری کہانی اچھی لگے تھمز اپ دیں، لائک کریں اور ویوز دیں۔ تو میں کینیڈین گرل چلتی ہوں اس کہانی کے اختتام کے ساتھ ہی، جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اپنی اپنی زندگیوں میں اپنی فیملیوں کے ساتھ۔ میں کینیڈین گرل ملوں گی ایک نئی اسٹوری، نئی کہانی کے ساتھ، نئی پوئٹریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل، لائک مائی ویڈیوز، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو وائرل کر دیں۔ اور میں کینیڈین گرل چلتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، گڈ نائٹ۔